جو بھی آؤٹ کم عدلیہ کی طرف سے آئے ہم اس کا احترام کریں گے، اور ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی عدلیہ کی جب انہوں نے ہمیں طلب کیا میں حاضر ہوا، اب بھی انہوں نے کہا ہے تو میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ 7 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو 13 فروری کو عدالت میں طلب کیا ہے اور ان کے خلاف توہین عدالت کے چارجز فریم کیے جائیں گے۔ آنے والے دنوں میں آپ دھواں دھار قسم کی سیاسی بحث دیکھیں گے اور ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہا ہوگا۔ آج کا پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے ذرا انوکھے انداز میں، تاکہ آنے والے دنوں میں ہم خود بھی رہنمائی حاصل کر سکیں اور آپ کے لیے بھی معلومات کا باعث بنے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، ایک بہت پائے کے جج رہ چکے ہیں اور قانون اور آئین پر ان کی گرفت بہت اچھی ہے۔ ہم ان کے سامنے 20 ایسے سوال رکھیں گے جن کے جوابات کی تلاش ہمیں بھی ہے اور یقیناً آپ کی بھی اس میں دلچسپی ہوگی، اور ان سے واضح الفاظ میں ہم جواب لیں گے کہ یہ معاملہ ہوا کیا اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، اور اس کے علاوہ ہم آپ کو تجزیہ بھی دیں گے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا لائے عمل کیا ہوگا۔ بریک کے بعد آتے ہیں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے فارمر جج ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے نشست کی۔ عموماً ہم ایسے پروگرامز کے اندر بڑے لمبے چوڑے اور تیز تیز سوال کرتے ہیں، لیکن آج میں نے سوال لکھ بھی لیے ہیں اپنی سہولت کے لیے اور وضاحت کے لیے بھی، آپ سے جواب ہم چاہیں گے۔ تو پہلا سوال میرا جو میں نے تیار کیا ہے وہ یہ کہ آج کورٹ کے اندر جج صاحبان نے کیا کیا؟ آج جب وہ آئے صبح کورٹ میں تو انہوں نے اسپیسیفک اس چیزوں پہ بات کرنی شروع کی، اور انہوں نے جو سمری وغیرہ پیش کی گئی تھی وزیر اعظم کے سامنے، آرڈرز پرانے پڑھے اور سمری جو پیش کی گئی تھی اس میں یہ دکھانے کی کوشش کی انہوں نے کہ یہ معاملہ جو سوئٹزرلینڈ کی کورٹ میں تھا وہ ختم ہو گیا تھا، انہوں نے خود ہی ختم کر دیا تھا۔ اور جو اٹارنی جنرل جو اس وقت تھے قیوم صاحب، انہوں نے جو لیٹر لکھا تھا اس کا کوئی اثر نہیں تھا اس کے اوپر، وہ انہوں نے خود ہی میرٹ پہ ختم کر دیا تھا۔ لیکن اس میں ذکر ضرور تھا، جب وہ آرڈرز پڑھ کے سنائے گئے تو اس میں ذکر ضرور تھا، اس پہ کورٹ نے کہا کہ بھی دیکھیے ان کا ذکر تو ہے، اور جہاں تک کہ کورٹ کا تعلق ہے کورٹ صرف یہ کہتی ہے، سمپل بات کہتی ہے کہ چونکہ NRO ہم نے ڈکلیئر کر دیا، کورٹ نے کہا ہم نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ وداؤٹ ایفیکٹ ہے، ایسا کہ جیسے ہے ہی نہیں، تو اس صورت میں جتنے اسٹیپس لیے گئے سب ریورس ہو جائیں۔ اس میں یہ بھی تھا جو کہ انہوں نے NRO کی وجہ سے وہاں پہ لیٹر بھیجا تھا تو وہ بھی ریورس ہو جائے، اور ہم نے تو یہ کہا ہے آپ اس کو ریورس کر دیں۔ اگر سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے، نہ کریں، آپ صرف ہمارا حکم ہے اس کو، لیکن اعزاز اس پہ کمٹ نہیں کر رہے تھے ظاہر۔ تو جب انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ بھی مان جاتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کنٹیمپٹ کمٹ نہیں کی، اگر فرضیہ طور پہ انہوں نے کہا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے غلطی سے کہہ دیا، لیکن کیا آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ وہ لیٹر لکھا جائے گا اگر ہم مان جائیں؟ تو وہ اعزاز صاحب نہیں کہہ سکے، کمٹمنٹ نہیں دے سکے، جو شاید انسٹرکشنز نہ ہو، ہر وکیل انسٹرکشنز پہ کام کرتا ہے، تو انہوں نے کہا وہ کمٹمنٹ نہیں دی۔ تو اس کے بعد پھر ججز نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا فوراً، اس وقت تک ان کا مائنڈ کھلا ہوا تھا، اوپن تھا، انہوں نے مائنڈ میک اپ کر لیا اور انہوں نے کہا اب ہم 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے وڈرا کرتے ہیں، واپس آ کے آپ کو فیصلہ سنا دیں گے۔ اور فیصلہ جو ہے وہ کیا؟ تو آج جج صاحبان نے کیا فیصلہ کیا؟ فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیے جب یہ اس قسم کی جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں توہین عدالت کی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے پرائم فیسائی آن دا فیس آف اٹ جس طرح کہتے ہیں، اردو میں معلوم نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، جو بادی نظر میں یا پتہ نہیں کیا، جو بھی کوئی اس کا ٹرانسلیٹ، آن دا فیس آف اٹ سمجھ لیں، آن دا فیس آف اٹ یہ کورٹ سمجھنا چاہتی ہے، جو اگر ان کی طرف سے جو بھی آتا ہے کہ یہ آن دا فیس آف اٹ اس میں ہے بھی کچھ جان کے نہیں اس کیس میں، تو اگر کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ اس میں کوئی جان ہے اس چارجز میں، اس کنٹیمپٹ آف کورٹ کے چارج میں، تو پھر کورٹ اس صورت میں ایشوز فریم کرتی ہے، کیا ایشوز انوالوڈ ہیں اس میں، 3-4 ایشوز فریم کرتی ہے، اور اس پہ پھر یہ حق ہوتا ہے دوسرے سائڈ کو کہ ڈیفینڈ کرے۔ تو آج انہوں نے یہی کیا، انہوں نے آ کے جب آدھے گھنٹے کے بعد آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری نظر میں یہ پرائم فیسائی کیس بنتا ہے، ٹھیک، اور
چونکہ پرامے فسائی کیس بنتا ہے تو اس واسطے ہم اس میں ایشوز فریم کریں گے نیکسٹ ڈیٹ پر. پہلے تو وہ چاہتے تھے کہ نیکسٹ ویک میں ہو جائے, لیکن اعتزاز صاحب نے اپنی مجبوری دکھائی کہ نہیں آ سکتے وہ 9 تاریخ کو, تو انہوں نے ان کو کافی کنسیڈریشن دی اور انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے, پھر ہم آپ جو کہتے ہیں 13 تاریخ کو, آپ جو انہوں نے تاریخ بتائی وہ تاریخ انہوں نے دے دی. انہوں نے کہا 13 تاریخ کو پھر ہم اس میں چارجز فریم کریں گے اور آگے پروسیڈ کریں گے. تو 13 فروری کو طلب کیوں کیا گیا ہے چارجز فریم کرنے کے لیے, اور چارجز فریم کرنے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے, جب بھی کوئی کیس کورٹ کے پاس آتا ہے تو کورٹ یعنی دے ڈو ناٹ سے تھنگز ان دی ایئر کہ بھئی یہ بھی کہہ دیا وہ بھی کہہ دیا. وہ چاہتے ہیں کنفائن کریں کہ کیا ہم نے ڈیسائیڈ کیا کرنا ہے. ٹھیک, تو اس کے لیے ان کو کہنا پڑے گا 1 2 3 4 5 یہ ایشوز انوالوڈ ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی طرف. مثلاً یہ ایز این ایگزامپل میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ جو لیٹر جو لکھا گیا نہیں لکھا گیا, اس کی کیا آیا کہ لیٹر لکھا گیا کہ نہیں لکھا گیا. پہلی بات یہ ہے. اس طرح کی 2-3 چیزیں. جواب جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو خود دینا ہوگا یا ان کی بہاف پر؟ یہ اگر وہ چاہیں, پرائم منسٹر صاحب خود چاہیں تو دے سکتے ہیں, لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے وکیل صاحب کریں, جس طرح کہ ان کے وکیل ہیں کورٹ میں, تو ان کے وکیل صاحب پھر وہ اس کو ڈیفینس میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو وہ چاہیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ایویڈنس پروڈیوس کرنی ہے, تو باقاعدہ ایویڈنس پروڈیوس ہو سکتی ہے. یہ ایک قسم کا ٹرائل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ٹرائل ہوتا ہے کرمنل کیسز میں, ٹرائل ہوتا ہے, اس طرح یہ ٹرائل ہوگا. آئینی طور پر یہ کراس ایگزامینیشن ہو سکتی ہے, ٹرائل بھی ہو سکتا ہے. کیا یہ لمبا ٹرائل چل سکتا ہے؟ جی بالکل, اور یا اسی دن اس کے اوپر کچھ نتائج؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی ڈیفینس میں کیا کیا چیزیں لے کے آئیں گے وہ. ٹھیک, یقیناً اس دن تو نہیں ختم ہوگا یہ. ٹھیک, اٹ ول ٹیک ٹائم. اب ہو سکتا ہے کہ ہفتہ لگ جائے, 10 دن لگ جائے, زیادہ ٹائم لگ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپیل فائل کر دیں, چونکہ اب پاسبلٹی ہے سپریم کورٹ, یہ ریسنٹلی یہ پاس ہوا تھا لا, یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کسی کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کنوکٹ کرتی ہے یا کوئی آرڈر پاس کرتی ہے تو اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں لارجر بینچ کے سامنے ہو سکتی ہے. انٹرا کورٹ اپیل جس کو کہتے ہیں, انٹرا کورٹ اپیل ہو سکتی ہے, اور وہ 13 فروری سے پہلے جی ان کو کر سکتے ہیں. جی, تو لارجر بینچ بھی بنا سکتے ہیں. وہ تو جب اگر اپیل کریں گے تو لارجر بینچ بن جائے گی. ٹھیک. اچھا, اور لارجر بینچ کیا دیکھے گا؟ لارجر بینچ کے سامنے وہ یہ کہیں گے کہ جو فیصلہ 7 ججز بینچ نے کیا تھا وہ صحیح نہیں کیا تھا, ان کا یہ موقف ہوگا ان کے سامنے. تو سپریم کورٹ پہلی بات تو یہ کہیں گے کہ جو انہوں نے آرڈر دیا ہے 13 فروری کو چارجز فریم کرنے کے لیے, اس کو سٹے کر دیا جائے. ٹھیک, اور پھر سپریم کورٹ کی لارجر بینچ اس کو سنے کیس کو. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لارجر بینچ اگر وہ سمجھتی ہے اس میں ان کے جو آرگومنٹس اتنی جان ہے کہ اس کو سٹے کر دیا جائے گا تو وہ سٹے کر دے گی اور پھر وہ سنے گی ان کی بات کو اور پھر فیصلہ کرے گی. اگر وہ کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں اس میں کوئی جان نہیں ہے تو وہ سٹے نہیں کرے گی, اور اس کے مطلب کہ 13 فروری کو کارروائی شروع ہو جائے گی. تو وزیر اعظم صاحب کے پاس آپشنز میں ایک آپشن تو انٹرا کورٹ کی اپیل ہے, جس کا اعزاز نے آج ذکر بھی کیا, اور جس سے مراد یہ ہے کہ کوئی حتمی معاملہ یہ نہیں ہے کہ 13 فروری کو یہ پروسیڈنگز باقاعدہ شروع ہو جائیں. انٹرا کورٹ اپیل اگر منظور ہوگی تو لارجر بینچ اپنی علیحدہ پروسیڈنگ شروع کرے گا, وہ جب ختم ہوگی تو پھر یہ معاملہ طے ہوگا. ہاں, اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے جو لارجر بینچ ہوگی. ٹھیک. اچھا, اب توہین عدالت کی سزا کیا ہوتی ہے؟ توہین عدالت قانونی طور پر میکسیمم پنشمنٹ جو ہوتی ہے توہین عدالت کی وہ 6 مہینے سمپل امپریزنمنٹ, ناٹ ریگرس. ٹھیک, قید بامشقت ہوتی ہے نا, ریگرس وہ نہیں, سمپل امپریزنمنٹ وہ ہوتی ہے. یعنی ون کین بی کنفائنڈ ٹو ونز ہاؤس, گھر میں آپ بند کر دیں, یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, ہاؤس اریسٹ. ٹھیک, وہ ہو سکتی ہے, لیکن 6 مہینے میکسیمم ہے. اور منیمم بھی ہو سکتی ہے. منیمم تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ آدھے گھنٹے کے لیے آپ کو اریسٹ کر دیا, اگر کنوکٹ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد سزا جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹل رائزنگ آف دا کورٹ, جب تک کورٹ نہیں ختم ہوتی تب تک وہ اریسٹ ہو گئے. بہرحال کنوکشن پہلے ضروری ہے, اس کے بعد اریسٹ کم سے کم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ٹل رائزنگ آف دا کورٹ میکسیمم 6 months. تو اس کی نوعیت ریگرس امپریزنمنٹ جو میکسیمم سیٹ وہ نہیں ہے, 6 مہینے سمپل امپریزنمنٹ ہے, ہاؤس اریسٹ بھی ہو سکتا ہے, اور ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ بھی ہو سکتا ہے. جو توہین عدالت کا مرتکب فرد ہے, سیاستدان ہے اس کیس میں, اس کے لیے نتائج کیا ہے توہین عدالت میں اگر وہ کنوکٹ ہو؟ دیکھیے یہاں پہ چونکہ وزیر اعظم صاحب ہیں اور وہ وزیر اعظم وہ اس وجہ سے ہیں چونکہ وہ اسمبلی کے ممبر ہیں, تو اگر اسمبلی کے ممبر نہیں ہوتے تو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے وہ. تو جو آرٹیکل 63 ہے میرے خیال میں کانسٹیٹیوشن میں, جس میں کہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کنوکٹ ہو جاتا ہے کرمنل کیس میں, چونکہ یہ کرمنل کنوکشن ہوتی ہے, تو اس میں پھر وہ اسمبلی کا ممبر کے لیے نااہل ہو جاتا ہے وہ.
تو اگر وہ اسمبلی کے ممبرشپ کے لیے نااہل ہو جائیں تو پھر وہ ججمنٹ جو بھیجی جائے گی چیف الیکشن کمشنر کے پاس، اسپیکر کے پاس، پھر وہ اسپیکر چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھیجے گا، اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اس کو پھر وہ ان کو ڈکلیئر کر دے گا کہ وہ نااہل ہے ممبر بننے کے. تو اگر ممبر بننے کے وہ نااہل ہو جاتے ہیں تو یقیناً وزیر اعظم بھی نہیں رہ سکتے. یہ اس کے کانسیکوینسز. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر ناظرین. سادہ الفاظ میں انتہائی پیچیدہ قانونی اور آئینی معاملات جو زوردار مباحثوں کے اندر دب کے رہ جائیں گے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.